بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت المقدس کی فتح کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ کیسے اس فتح میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنا کردار ادا کیا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام، بحسان، دمشق، تبریہ اور دیگر علاقوں کو سیدنا ابو عبیدہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی کامیاب جنگی چالوں سے فتح کیا۔ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا، تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں شام کی فتح اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور سپہ سالار تقرری کا۔ دوستو، شام کے علاقوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سب سے پہلے وصول ہونے والے مکتوب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام پر ولایت کا تذکرہ تھا۔ اس میں لکھا تھا، بلا شبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل ہوں۔ وہ حق پر چلنے والے تھے، بھلائی کا راستہ اختیار کرنے والے تھے، نرم خو تھے، پردہ پوشی کرنے والے تھے، متحمل مزاج تھے، آسانیاں پیدا کرنے والے تھے، لوگوں کے دلوں کے قریب رہتے تھے۔ وہ انتہائی دانا آدمی تھے۔ ہم اپنی اس مصیبت اور دکھ میں اللہ تعالیٰ سے اجر کے امیدوار ہیں۔ میں اپنے اللہ سے اس کی رحمت اور تقوی کا طلبگار ہوں۔ جب تک ہم زندہ رہیں اس کے فرما بردار رہیں، اور فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے کے خواستگار ہوں۔ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ تم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ میں نے تمہیں مسلمانوں کا حاکم مقرر کیا ہے۔ حمص، دمشق اور شام کے دیگر علاقوں میں اپنے لشکر روانہ کرو۔ اپنی اور مسلمانوں کی اجتماعی ذہانت بروئے کار لاؤ۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ تم سارا لشکر مہم جوئی میں بھیج دو اور مرکز خالی کر دو۔ اس طرح دشمن موقع پا کر مرکز پر حملہ کر سکتا ہے۔ جن افراد کو تم اپنے پاس رکھنا ضروری سمجھتے ہو انہیں اپنے پاس رکھو، اور دیگر افراد کو جہادی مہموں پر روانہ کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس ہی روک لینا، کیونکہ ان کے بغیر تمہارا گزارا نہ ہوگا۔ جب یہ مکتوب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ خط لانے والے نے عرض کیا، اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مجھے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرو کہ ان کے احوال کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، اور وہ مسلمانوں کے کس حد تک خیر خواہ ہیں۔ یہ سب باتیں تفصیل سے بتاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایلچی کو مکمل حالات سے آگاہ فرمایا۔ پھر ابو عبیدہ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مشترکہ خط لکھا۔ خط کی عبارت یہ تھی، یہ خط ابو عبیدہ اور معاذ کی طرف سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ آپ پر سلامتی ہو۔ ہم اپنے اس مالک کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اما بعد، ہم آپ کی خلافت تسلیم کرتے ہیں۔ معاملہ خلافت آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اے عمر، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کے سرخ و سفید کے والی مقرر ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے دوست، دشمن، نکمہ، قوی اور کمزور سبھی حاضر ہوں گے۔ آپ کو ان تمام افراد کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ انتہائی احتیاط سے کام لیجیے۔ ہم آپ کو وہ دن یاد دلاتے ہیں جس دن بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی، پردے ہٹا دیے جائیں گے، پوشیدہ امور ظاہر کر دیے جائیں گے، اور تمام چہرے اس مالک الملک کے سامنے جھکے ہوں گے جو اپنی زبردست قوت سے سب پر غالب ہوگا۔ اس کے سامنے سب لوگ ذلیل و ناکارہ ہوں گے، سب اس کے فیصلوں کے منتظر ہوں گے، اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں گے اور اس کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ بلا شبہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اس امت میں کچھ لوگ اپنے ظاہر اور باطن میں فرق رکھنے والے ہوں گے۔ ہم ایسی قبیح برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارا یہ مکتوب آپ کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ کرے، صرف وہی بات سمجھی جائے جو خلوص نیت سے ہم نے کہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
नाज़रीन कराम, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी माजूरी का इल्म हुआ। वो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए। उन्होंने कहा, अल्लाह आपको माफ़ फरमाए, आपको अमीरुल मोमिनीन की तरफ से गवर्नरी का तकर्रुरनामा मौसूल हुआ। आपने मुझसे ज़िक्र तक न किया। इसी हालत में मेरी इक़्तिदा में नमाज अदा करते रहे, हालांकि इख्तियारात आपको मुंतकिल हो चुके हैं। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमाए, दरअसल मैं ख़ुद आपको इस माजूली की इत्तला नहीं देना चाहता था। ख्वाहिशमंद था कि कोई और आपको ये ख़बर कर दे। मैं आपकी जंगी मसरूफियात की तकमील चाहता था और इसमें किसी किस्म की रुकावट मुनासिब न समझता था। इन अमूर की तकमील के बाद ही मैं आपको अपने तकर्रुर की खबर देना चाहता था। ए खालिद, मैं दुनिया की सल्तनत और इख्तियारात नहीं चाहता, न मैं दुनिया के हसूल के लिए अमल करता हूँ। बिलाशुबा ये सब कुछ तुम देख रहे हो अनकरीब फना और ख़त्म होने वाला है। हम सब भाई भाई हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अहकाम का नफाज करने वाले हैं। मामला दीनी हो या दुनियावी, इसमें किसी भाई को दूसरे भाई पर विलायत हासिल हो जाए तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, बल्कि वाली दूसरे लोगों से ज़्यादा बढ़कर फितने का शिकार होने और किसी गलती के सबब हलाक होने के ज़्यादा करीब होता है, सिवाय उस शख्स के जिसे अल्लाह ताला महफूज फरमाए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। फिर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़त निकाल कर खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। नाज़रीन कराम, जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़त हसन बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे शदाद बिन औस बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए मौसूल हुआ तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका ये जवाब लिखा, मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक का शुक्र अदा करता हूँ इन जज्बात पर जो तुमने ज़ाहिर किए। अम्मा बाद, मैं तुम्हें सबसे पहले तक़वा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ। इसमें तुम्हारे रब की रज़ा और तुम्हारी फलाह है। तक़वा कोताही के वक्त बाशऊर लोगों का आखिरी सहारा है। मुझे तुम दोनों का ख़त मिला, इसमें तुमने मुझे मेरी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया है कि यह खिलाफत का मामला इंतहाई अहम है। तुमने मुझे हुस्न ज़न भी रखा। तुम्हारी तरफ से ये बात मेरे लिए तज़किये की हैसियत रखती है। तुमने लिखा है कि मैं इस उम्मत का वाली और हाकिम मुक़र्रर हुआ हूँ। मेरे सामने मुअज़्ज़ज़, निकम्मे, दुश्मन और दोस्त, कवी और ज़ईफ़ सभी बैठेंगे। मुझे हर एक के साथ अदल व इंसाफ करना होगा। तुमने मुझसे पूछा है कि इस वक्त मेरा क्या रवैया और सलूक होगा। बिलाशुबा अल्लाह ताला की तरफ से तौफ़ीक और ताकत के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। तुमने मुझे इस दिन से डराया है जिसे क़यामत का दिन कहा जाता है। वो दिन ज़रूर आने वाला है। वो दिन मौजूद लैलो नहार के गुज़रने के बाद आएगा। दिन रात का ये तसलसल हर नई चीज़ को पुराना और हर अहद और वादे किए गए वक्त को करीब तर कर देता है, ताकि वो दिन आन पहुँचेगा जिस दिन भेदों की जांच पड़ताल होगी, पर्दे हटा दिए जाएंगे, पोशीदा अमूर ज़ाहिर कर दिए जाएंगे और सारी दुनिया इस मारे को खालिक के आगे झुक जाएगी जो अपनी ज़बरदस्त ताकत से सब पर गालिब होगा। लोग उसके सामने हकीर होंगे, उसकी सज़ा से डर रहे होंगे, फैसले के मुंतज़िर होंगे और उसकी रहमत के तलबगार होंगे। तुमने लिखा है कि इस उम्मत में ज़ाहिर और बातिन में तज़ाद रखने वाले लोग भी होंगे। याद रखो, ये ज़माना ऐसे लोगों का नहीं है। ऐसे लोग उस आखिरी दौर में होंगे जिस वक्त लोगों की उम्मीद बेम आपस में ही एक दूसरे से वाबस्ता होगी। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे अमूर का वाली बनाया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो मेरी मदद फरमाए और मुझे लग़्ज़िश व ख़ता से इस तरह बचाए जिस तरह दीगर अमूर से बचाया और महफूज फरमाया है। मैं मुसलमान हूँ, एक कमज़ोर सा बंदा हूँ, सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से आनत का उम्मीदवार हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस खिलाफत व अमारत की वजह से मुझ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में शामी इलाकों की फतूहात का पहला दौर शुरू हो चुका था। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इस महाज पर फतूहात का दूसरा मरहला शुरू हुआ। मार्का यरमूक के अख्ताम पजीर होने और रूमी लश्करों के शिकस्त खा जाने के बाद अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बशीर बिन काब हमीरी को यरमूक में अपना नायब मुक़र्रर किया। उन्हें खबर मिली कि रूमी मकाम फ़हल में अफ़वाज इकट्ठी कर रहे हैं और अहले हम्स को दमिश्क से कुमक पहुँच गई है।
یہ خبر سن کر وہ سوچنے لگے کہ دمشق سے ابتدا کریں یا اردن کے علاقوں میں فحل کی طرف پیش قدمی کریں۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھا اور مشورہ طلب کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم دمشق سے آغاز کرو، دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ دمشق شام کا قلعہ اور رومیوں کا پایہ تخت ہے۔ ادھر فحل، فلسطین اور اہل حمص کو مجاہدین کے چند دستوں کے ساتھ مصروف رکھو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ علاقے دمشق سے پہلے فتح کرا دیے تو فبہا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اگر دمشق پہلے فتح ہو جائے تو وہاں کسی ایسی مضبوط فرد کو اپنا نائب مقرر کرو جو دمشق کو پوری طرح قابو میں رکھ سکے، اور تم خود دیگر امرائے لشکر کے ساتھ فحل پر چڑھائی کر دینا۔ اگر فحل فتح ہو جائے تو تم خالد اور دیگر امرائے لشکر سمیت حمص کی طرف روانہ ہو جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کی روشنی میں ہم چند امور کا واضح طور پر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے شامی مہمات سر کرنے کے سلسلے میں ہر قائد کی ذمہ داری متعین کر دی۔ اس طرح میانہ روی کے قانون کی تطبیق مارزی وجود میں آئی، مگر اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ مطلوبہ اہداف کے حصول میں کسی لچک یا نرمی کا مظاہرہ روا رکھا گیا۔ بڑا اور ترجیحی ہدف دمشق تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مضبوط سپاہ فحل کے محاذ پر بھی بھیجنا چاہتے تھے۔ ان کا دوسرا بڑا ہدف فحل تھا، اس لیے انہوں نے دمشق کے بعد پوری قوت سے فحل کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ ان کا تیسرا ہدف حمص کی فتح تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف جنگجو دستے ترتیب دیے اور فحل کی طرف روانہ کر دیے۔ ان کی قیادت ابو الاور سلمی، عامر بن حتمہ، عمر بن کلیب، عبد عمر بن یزید بن عامر، عمارہ بن سحق بن کعب، صفی بن علیہ بن شامل، عمر بن حبیب بن عمر، لبدہ بن عامر، بشیر بن اسما اور عمارہ بن مخشن کو سونپی گئی، اور ان تمام دستوں کے سالار اعلیٰ بھی عمارہ بن مخشن ہی مقرر ہوئے۔ عمارہ کی قیادت میں یہ دستے فحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ خود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی طرف پیش قدمی کی۔ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ رومیوں نے دمشق سے پہلے ہی مختلف مقامات پر مسلمان فوج کی پیش قدمی روکنے کے انتظامات کر رکھے تھے، مگر رومی فوج اتنے ڈرپوک تھے کہ وہ کہیں بھی مجاہدین کے لشکر کا راستہ نہ روک سکے۔ اس طرح عمومی طور پر تمام رومیوں اور خاص طور پر ان کی چھوٹی بستیوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کی فوج نے پیش قدمی کی اور دمشق کے علاقے غوطہ میں جا پہنچے۔ یہ بڑی شاداب اور سرسبز زمین تھی۔ یہاں رومیوں کے محلات اور عالی شان رہائش گاہیں تھیں۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو یہ تمام محلات خالی اور ویران پڑے ہوئے تھے، کیونکہ یہاں کے تمام رومی امراء شہر دمشق کی طرف بھاگ گئے تھے۔ ہرقل نے ہم سے ایک تازہ دم دستہ دمشق کی حفاظت کے لیے روانہ کیا۔ اس میں 500 فوجی شامل تھے۔ رومیوں کی یہ تعداد دمشق کی دفاعی ضروریات کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ جیسے ہی یہ حفاظتی دستہ آگے بڑھا، اس کا مقابلہ شمالی دمشق میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے متعین ذوالقرا کے زیر کمان دستے سے ہو گیا۔ دونوں طرف سے سخت مقابلہ ہوا اور رومیوں کو شکست ہوئی۔ اہل دمشق نے ہرقل سے اپیل کی کہ انہیں اس مصیبت سے نکالا جائے۔ ہرقل نے انہیں ایک خط لکھا، اس میں اس نے انہیں ثابت قدمی کی تاکید کی، مسلمانوں کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ دیا اور کمک روانہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح اہل دمشق کے حوصلے بحال ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کے سامنے ڈٹ گئے اور اپنے محاصرے کا مقابلہ کرنے لگے۔ ناظرین کرام، رومی لشکر کا کمانڈر ان چیف خود ہرقل تھا۔ دمشق کا گورنر نتاس بن نستورس اس کا معاون تھا۔ دمشقی لشکر کا کمانڈر باہان تھا، جو جنگ یرموک میں شریک ہوا تھا اور وہاں سے جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ اس کا اصل نام وردان تھا۔ رومی لشکر کل تعداد 60,000 تھی۔ بعد ازاں حمص سے مختلف فوجی دستے بھی بطور کمک پہنچے۔ ان کی تعداد 20,000 تھی۔ انہیں شہر کے دفاع کا ہدف دیا گیا۔ 40,000 کا رومی لشکر الگ تھا۔ اس کا کام مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کرنا تھا۔ رومیوں نے دمشق میں محصور ہو کر جنگ کرنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے دمشق شہر کی عمارتوں اور شہر پناہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔
وہ قلعہ بند ہو کر مزید کمک کے انتظار میں تھے اور اس مقصد کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ فحل میں رومی لشکر ہرقل کے خصوصی دستوں اور یرموک سے بھاگنے والے شکست خوردہ فوجیوں پر مشتمل تھا۔ یہ بھگوڑے فوجی مارکا یرموک سے دہشت زدہ تھے، ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، انہوں نے ناکام و نامراد ہو کر راہ فرار اختیار کر لی تھی اور اس وقت بھی ان پر گھبراہٹ طاری تھی۔ اسلامی لشکر کے سالار اعظم خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ شامی علاقوں میں جہادی مہمات کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے اپنے 10 کمانڈروں کو، جن میں سب سے آگے ابو اور سلمی تھے، ایک مناسب اسلامی لشکر کے ساتھ دمشق کے راستوں اور بیسان پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ مورخین نے اس لشکر کی تعداد نہیں لکھی۔ بیسان کی جگہ آج بھی کھنڈر خربۃ الفحل کے نام سے موجود اور مشہور ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا لشکر علقمہ بن حکیم اور مسروقہ کی زیر قیادت فلسطین کے مختلف علاقوں کی طرف بھیجا۔ اس طرح غربی اور جنوبی علاقوں کی طرف سے دمشق کی نقل و حرکت رک گئی اور ممکنہ خطرے کا سد باب ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذی القلعہ کی زیر قیادت ایک لشکر شمالی دمشق کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اس راستے پر پڑاؤ ڈال لیں جو حمص کو دمشق سے ملاتا تھا، تاکہ شمالی جانب سے کسی خطرے کا کوئی امکان باقی نہ رہے اور حمص سے رومیوں کی کمک بھی دمشق نہ پہنچنے پائے۔ یرموک کے بعد اسلامی لشکر کی تعداد 40,000 مجاہدین تک پہنچ گئی تھی۔ یہ لشکر انتہائی منظم تھا اور یرموک میں فتح حاصل کر لینے کے بعد اس کی ہمت اور حوصلے بہت بلند ہو گئے تھے۔ وہ اسلامی لشکر جس نے دمشق کا محاصرہ کیا اس کی تعداد 20,000 تھی، جبکہ باقی فوج فحل کے محاذ کو مضبوط کرنے کے لیے روانہ کر دی گئی۔ ضرورت پڑنے پر انہیں وہاں سے دمشق کے محاذ پر واپس بھی بلایا جا سکتا تھا۔ ناظرین، آپ کو کچھ دمشق کے بارے میں معلومات دیتے چلیں۔ دمشق تاریخی لحاظ سے بڑا قدیم شہر ہے، وسیع رقبے پر مشتمل ہے۔ اسے دمشاق بن کنان نے بسایا تھا، یوں یہ شہر اسی کے نام سے منسوب ہوا۔ دمشاق کی نسل کا 18واں خاندان مصر کا باعث گزار بنا۔ یہ شہر زمانہ قدیم میں بتوں کی عبادت کا مرکز رہا۔ جب وہاں مسیحیت کا غلبہ ہوا تو وہاں موجود سب سے بڑے بتکدے کو کنیسے میں تبدیل کر دیا گیا اور اسے اتنا خوبصورت بنا دیا گیا کہ سوائے انطاکیہ کے کنیسے کے کوئی اس کا ہم پلہ نہ رہا۔ دمشق کے جنوب میں سرزمین بلقا اور شمال میں جولان کے پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ دمشق کی زمین پہاڑی اور ٹھوس ہے، یہ پانی کے ندی نالوں اور کھیتوں پر مشتمل ہے۔ دمشق ایک تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، وہاں کے باشندے عرب تھے۔ مسلمان اس شہر کو تجارتی لین دین ہی کے حوالے سے جانتے تھے اور وہاں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ دفاعی نقطہ نظر سے دمشق انتہائی مضبوط اور تمام تر دفاعی انتظامات سے مسلح تھا۔ شہر کے گرد ایک فصیل تھی، اسے مضبوط پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ اس کی اونچائی 6 میٹر تھی، اس میں مضبوط دروازے نصب تھے۔ اس فصیل کی چوڑائی 3 میٹر تھی۔ ہرقل نے اہل فارس سے مارکا آرائی کے بعد اسے مزید مستحکم کر دیا تھا۔ اس نے اس کے دروازوں کی بندش کو بھی انتہائی مضبوط کر دیا تھا۔ فصیل کے بعد ایک خندق تھی جس کی چوڑائی 3 میٹر تھی۔ اس خندق میں نہر بردا کا پانی اور مٹی بھری ہوئی تھی۔ اس طرح دمشق شہر بے حد مضبوط اور مضبوط ترین قلعے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس پر چڑھائی کرنا آسان کام نہ تھا۔ اس صورتحال سے رومیوں کے دفاعی انتظامات کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دمشق کی حفاظت کے لیے کتنی مضبوط اور مربوط منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ رومیوں کی یہ تیاریاں ہمیں کچھ معلومات فراہم کرتی ہیں، جیسے کہ دمشق کے گرد جنگی نقطہ نظر سے کی جانے والی تیاری جلد بازی میں نہیں کی گئی تھی، بلکہ ان سوچی سمجھی تیاریوں میں مدت مدید صرف کی گئی تھی۔ ان تیاریوں کا سبب یہ تھا کہ دمشق جنگی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ رومیوں کو یہ خدشہ لاحق رہتا تھا کہ اس پر اہل فارس قبضہ نہ کر لیں، چنانچہ ایسے زبردست دفاعی انتظامات کے لیے رومیوں نے جنگی نقطہ نظر سے مہارت نامہ، خود مختاری اور موقع کی مناسبت سے انجینئرنگ کے ایسے اعلیٰ اصول اختیار کیے تھے جو کسی اور جگہ بروئے کار نہیں لائے گئے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ انہوں نے یہ مہارت کہاں سے حاصل کی تھی،
दमिश्क के गिर्द दिफाई रुकावटों से मालूम होता है कि रूमियों के पास निहायत उम्दा और अनोखा तजर्बा मौजूद था और ये सारी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ को पेश नज़र रखते हुए की थी। ख़ास तौर पर नहर बरदा से हिफाजत का काम लेना उनका अजीब कारनामा था। इस नहर के पानी से उन्होंने इस खंदक को भर दिया था जो दमिश्क के इर्द गिर्द खोदी गई थी। इस नहर से कुदरती तौर पर शहर की शुमाल मशरक़ की जानिब से हर किस्म के हमले रोकने की बड़ी मजबूत रुकावट मुयस्सर आ गई थी। रूमी क़यादत को अपनी इस दिफाई मनसूबाबंदी पर बड़ा नाज और एतमाद था। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी तमाम जंगी क़ुव्वत वहाँ जमा कर ली थी। हालांकि रूमी लश्कर हम्स में भी जमा होकर ख़ुद को मुनज़्ज़म कर सकते थे और मुसलमानों के लश्कर का मुकाबला कर सकते थे। बहरहाल दमिश्क शहर के ठोस दिफाई इंतज़ामात ने रूमी क़यादत को इस अजीम दिफाई मोर्चे से इस्तिफ़ादा करने पर उकसाया। रूमियों का तरीक़ा जंग और उनके फ़नून हर्ब उस दौर की मुनासबत से फ़िलवाक़े जदीद तरीन और इंतहाई मौसर और कारगर थे। मुसलमान मुजाहिदीन दमिश्क की तरफ बढ़े तो रोमियों के इस जदीद तरीन दिफाई निज़ाम की वजह से उनकी पेशकदमी रुक गई। चुनाचे मुजाहिदीन दमिश्क पर हमला तो ना कर सके, ताहम वो उस शहर का मुहासरा करके रोमियों की ताक में बैठ गए। मौरख़ीन लिखते हैं कि दमिश्क शहर का मुहासरा 70 दिन तक जारी रहा। ये मुहासरा इंतहाई सख्त था। इसमें किलों की फसीलें तोड़ने वाला भारी असलहा, मंजनीक वगैरह भी इस्तेमाल किए गए। नाज़रीन कराम, अगर जिक्र किया जाए मार्के की तैयारी के बारे में तो अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरतीब से लश्कर को मुनज़्ज़म किया और दमिश्क की तरफ पेशकदमी फरमाई। उन्होंने कलब में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रखा, मेमना पर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मैसरा पर ख़ुद को मुतय्यन किया। सवार दस्ते का अमीर अयाज़ बिन गनम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और पयादा दस्ते का अमीर शरहबील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुक़र्रर किया। दमिश्क शहर के कई दरवाजे थे। उन दरवाज़ों के अलावा शहर में आने जाने का कोई और रास्ता नहीं था। लिहाजा मुसलमानों ने मुहासरे में शामिल लश्कर को इस तरह तय्युनात किया। मशरक़ी दरवाज़े की जानिब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाबिया दरवाज़े की जानिब अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तोमा दरवाज़े की जानिब अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फ़रादेस दरवाज़े की जानिब शरहबील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाब सगीर की जानिब यजीद बिन अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रोमियों ने यह बावर किया कि मुसलमान ज़्यादा मुद्दत तक शहर का मुहासरा कायम नहीं रख सकेंगे। जो ही शदीद सर्दी का मौसम शुरू हो गया, मुसलमान मुहासरा ख़त्म करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उधर मुजाहिदीन का आलम ही और था और वो अल्लाह ताला पर नाकाबिल शिकस्त यकीन रखते थे और बदलते मौसम की शिद्दत के बावजूद इंतहाई सब्र व इस्तकामत के साथ अपने मोर्चों पर डटे हुए थे। मुसलमान कायदीन ने गौते में मौजूद खाली गिरजाघरों और दीगर आलीशान महल्लात को मुजाहिदीन के क़याम और आराम और राहत के लिए वक्फ़ कर दिया। जो मुजाहिदीन शहर के दरवाज़ों पर मामूर थे, उनके आराम और राहत के लिए एक ख़ास प्रोग्राम तैयार किया। उसके तहत उसके हर दरवाज़े पर मुतय्यन फ़ौज को गौता के मोहल्लात में बारी बारी एक हफ़्ता आराम करने का मौका फ़राहम किया जाता। दूसरी तरफ मुसलमानों को नए दस्तों की कुमक भी पहुँच रही थी, इसलिए मुहासरे में बड़ी मदद मिल रही थी। मुसलमानों ने न सिर्फ मुहासरा कायम रखा बल्कि वक्तन फ़ौक्तन मैदान जंग और दमिश्क के रास्ते की रुकावटों के बारे में भी ज़रूरी मालूमात हासिल करते रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेलाखिर दुश्मन के बिछाए हुए दिफाई जाल में से खंदक अबूर करने का मुमकिन रास्ता तलाश कर लिया। वहाँ से खंदक अबूर करने और शहर में दाखिल होना निस्बतन आसान था। उन्होंने एक ऐसी जगह मुंतखब की जहाँ पानी ज़्यादा था और बज़ाहिर शहर में दाखिल होना भी मुश्किल नज़र आता था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजबूत रस्सियों की मदद से सीढ़ियाँ तैयार कीं ताकि उन सीढ़ियों के ज़रिए से मुजाहिदीन फसील पर चढ़ जाएं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ कि रूमियों की एक फ़ौजी कमांडर के यहाँ बेटे की विलादत हुई है और सारे रूमी इस खुशी के मौके पर खाने पीने और जश्न मनाने में मसरूफ़ हैं। रूमी जैसे ही अपने फ़राइज़ से गाफिल और शहर के दरवाज़ों और दूसरी जंगी ड्यूटियों से हटे, उसी शाम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बहादुर सिपाहियों के साथ आगे बढ़े और मसनूई सीढ़ियों की मदद से शहर पनाह की दीवारों पर चढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जैसे ही तुम तकबीर की आवाज़ सुनो तो समझ लेना हम फसील पर चढ़ गए हैं, फिर तुम फ़ौरन हमारे पीछे दरवाज़ों की तरफ आ जाना
سب سے پہلے یہ دلیرانہ اقدام کرنے والے جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیقع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مزور بن عدی تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے پانی میں تیرنے والے 2 مشکیزوں کی مدد سے خندق عبور کی۔ وہ دیوار کے قریب پہنچ گئے، پھر دیوار پر سیڑھی نما رسیاں پھینکی۔ ان کے سروں پر بڑی بڑی موٹی موٹی گرہیں باندھی گئی تھیں۔ وہ گرہیں دیواروں کی کسی ٹیز میں اٹک گئیں۔ قیقع اور مزور ان رسیوں کی مدد سے اوپر چڑھنے لگے۔ جب وہ فصیل پر پہنچ گئے تو انہوں نے رسیوں کو بہت مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ ان کے پیچھے دیگر مجاہدین آسانی سے فصیل پر پہنچ سکیں۔ پھر مجاہدین کا ایک دستہ دروازے کی طرف اتر گیا۔ فصیل پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سے افراد جمع ہو گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے اوپر پہنچ کر تکبیر بلند کی۔ تکبیر کی آواز سنتے ہی دوسری جماعت بھی فصیل پر جا پہنچی اور دروازے کی طرف پیش قدمی کی۔ اس طرح اسلامی لشکر دمشق شہر میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، کیا دمشق بزور شمشیر فتح ہوا یا بذریعہ صلح؟ مورخین کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ دمشق بذریعہ مصالحت فتح ہوا، کیونکہ وہ حتمی طور پر یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ پہلے مجاہدین نے دمشق فتح کیا اور بعد میں دمشق کے باشندوں نے صلح کی درخواست کی، یا اہل دمشق نے مسلمانوں کی یلغار دیکھ کر فوراً صلح کر لی۔ ایک قول کے مطابق آدھا دمشق صلح کے ذریعے سے اور آدھا بزور شمشیر فتح ہوا۔ اس قول کے قائلین صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اس عمل سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے دمشق میں عیسائیوں کے سب سے بڑے گرجے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس میں نصف حصے کو انہوں نے قبضے میں کر لیا اور باقی نصف حصے کو چھوڑ دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیف بن عمر کی روایت کے مطابق دمشق 13 ہجری کو فتح ہوا، لیکن خود سیف ہی کا ایک قول بشمول جمہور ہے کہ دمشق 14 ہجری میں رجب کی 15 تاریخ کو فتح ہوا۔ خلیفہ بن خیاط لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا محاصرہ رجب، شعبان، رمضان اور شوال کے مہینوں میں جاری رکھا اور ذیقعدہ میں مصالحت کا معاملہ پیش آیا۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ دمشق یرموک کی فتح کے بعد ہی فتح ہوا۔ ناظرین کرام، مارکہ دمشق میں مسلمانوں نے بہت سے نئے جنگی طریقے اختیار کیے۔ حملے میں پہل کرنا، اچانک حملہ کر دینا اور موقع محل کی تلاش میں رہنا مارکہ دمشق کے خاص واقعات ہیں۔ مجاہدین کے کمانڈر نت نئے حربے اختیار کرنے میں سب سے آگے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب جائزہ لینے کے بعد ایک مناسب مقام سے خندق عبور کی اور پھر اچانک محاصرے کی حالت مسلمانوں کی پیش قدمی میں بدل گئی۔ اگر ہم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کو پیش نظر رکھ کر اکتوبر 1973 میں مصری لشکر کے اس اقدام کا جائزہ لیں جو انہوں نے اسرائیل کی طرف سے قائم کردہ دفاعی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے کیا تھا، تو صاف معلوم ہوگا کہ یہ طریقہ بائینہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقے جیسا تھا جس میں انہوں نے رسیوں سے بنائی ہوئی سیڑھیاں استعمال کی تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ زمانے اور زندگی کی برق رفتاریوں کے نتیجے میں آج حرب و ضرب کے طور طریقے یکسر بدل گئے ہیں۔ اس کے باوجود آپ آج بھی جدید جنگی چالوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے دوران جہاد جو جنگی طریقے اور تدابیر اختیار فرمائی تھیں، ان سے آج بھی کسی نہ کسی شکل میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ دمشق کی فتح پر کہے جانے والے اشعار کے بارے میں اگر ناظرین کرام بات کی جائے تو حضرت قیقع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم سلیمان کے گھر 1 مہینہ مقیم رہے، خالد روما میں ہم نے برق بیاما تلواروں سے ان پر حملے کیے۔ ہم بزور شمشیر مشرقی دروازے کی طرف بڑھے اور وہاں پر موجود ہر محافظ ہمارا ہی مطیع و فرمانبردار ہوتا چلا گیا۔ جب ہم ان کے گھروں کے آنگن میں جا پہنچے تو میں نے ان کی خواتین سے کہا، اے عورتوں، تم اپنے مردوں کو شرم دلاؤ۔ جب ہم نے دمشق اور تدمر میں ان کے سینے چاک کر ڈالے تو سب نے شدت غم سے اپنے انگوٹھے چبا ڈالے۔ ناظرین کرام، دمشق کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقا کی طرف روانہ کیا۔ وہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزور شمشیر فتح نصیب ہوئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور لشکر جرار بھیجا جو عین میسنون میں رومیوں سے جا ٹکرایا۔ اس جنگ میں رومیوں کا ایک کمانڈر جس کا نام سنان تھا بیروت کی گھاٹیوں سے اتر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اس دن بہت سے مسلمانوں نے رتبہ شہادت پایا، اسی لیے اس جگہ کو عین الشہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے حاکم یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہم پر مامور کیا۔ یزید نے دہیہ بن خلیفہ کو ایک لشکر دے کر تدمر روانہ کیا تاکہ حالات پر پوری طرح گرفت ہو جائے۔ انہوں نے ابو زہرا کو بسنیہ اور حوران کی طرف روانہ کیا۔ ان علاقوں کے باشندوں نے صلح صفائی سے اپنے شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوائے تبریہ کے سارا اردنی علاقہ بزور شمشیر فتح کیا۔ اہل تبریہ نے مصالحت کر لی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقا فتح کیا۔ بالبک کے باشندوں نے مصالحت کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے معاہدہ امن تحریر کر دیا۔ ناظرین کرام، علاقہ فحل کے نواح میں مقرر اسلامی دستوں نے پیش قدمی شروع کی۔ جو ہی وہ جنوبی جانب بلندی پر واقع بستیوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومیوں کی جنگ قوت 1,00,000 فوجیوں سے زیادہ ہے۔ حمص اور دیگر مارکوں میں شکست خوردہ رومی بھگوڑے سب یہاں جمع ہو گئے تھے۔ جب اسلامی لشکر عمارہ بن مخشن کی زیر قیادت آگے بڑھا اور فخل کا محاصرہ کیا تو بحیرہ تبریہ کی جانب سے رومی لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آ گیا۔ رومیوں نے پورے فخل کے گرد اسلامی لشکر کے خاص طور پر شاہ سواروں کو روکنے کے لیے کیچڑ پھیلا دی تھی تاکہ مسلمانوں کے گھوڑے کیچڑ میں پھسل جائیں اور پیش قدمی نہ کر سکیں۔ یہ طریقہ آج کل بھی ٹینکوں کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح رومیوں نے مسلمانوں کو ناکام کرنے اور کیچڑ کی مدد سے فحل کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ یہی کیچڑ سوکھ کر مسلمانوں کے لیے آسانی کا باعث بن جاتی، کیونکہ اگر یہ سوکھ جاتی تو مسلمان بآسانی فحل میں داخل ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ صحرائی جنگوں کا بڑا تجربہ رکھتے تھے۔ عمارہ بن مخشن نے شہر سے دور پڑاؤ ڈالا، جنگ شروع نہیں کی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور دوسری طرف پانی اور کیچڑ پیش قدمی میں حائل تھی۔ اس لیے مسلمانوں نے فحل شہر کے محاصرے ہی پر اکتفا کیا۔ فحل میں اس وقت کیسر روم بھی موجود تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامی دارالحکومت دمشق کی فتح سے فارغ ہونے کے بعد فحل پہنچنے اور اپنا لشکر ابو العور سلمی کے لشکر میں مدغم کر دیا اور پھر پورے لشکر کی اس طرح تنظیم نو فرمائی۔ مقدمہ الجیش پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمنہ پر خود ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میسرہ پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سواروں پر زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیادوں پر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لشکر کی عمومی قیادت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی، کیونکہ مارکہ نحل ایسے علاقوں میں برپا ہوا جو شرحبیل ہی کی زیر امارت تھا۔ شرحبیل نے سارے لشکر کی کمان سنبھالی، اپنے لشکر کو جنگ کے لیے تیار کیا، امدادی دستے متعین کیے، پیش قدمی کے لیے منصوبہ بندی کی اور ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت مستعد رہنے والے دستے خاص طور پر ترتیب دیے۔ خود شرحبیل دن ہو یا رات جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ مسلمانوں نے فحل کا محاصرہ طویل مدت تک جاری رکھا۔ رومیوں نے سوچا کہ اب وہ مسلمانوں پر اچانک حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور رات کے وقت ایک فیصلہ کن اقدام کر سکتے ہیں۔ اس جنگ میں رومیوں کا کمانڈر سقلاب بن مخراق تھا۔ اس کی قیادت میں رومیوں نے رات کے وقت مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ گمسان کی جنگ ہوئی، جنگ ساری رات اور پھر اگلی صبح سے رات تک جاری رہی۔ جیسے ہی اگلے دن کی رات ہوئی، رومیوں نے راہ فرار اختیار کی، ان کا کمانڈر مارا گیا اور مسلمان رومیوں کو تہو تیگ کرنے لگے۔ اس طرح شکست کھا کر رومی پیچھے ہٹے تو اپنے پھیلائے ہوئے دام میں آ گئے۔ جو کیچڑ اور پانی انہوں نے مسلمانوں کے لیے پھیلایا تھا، اب اس میں وہ خود پھسل پھسل کر گرنے لگے۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامل تیاری کی وجہ سے رومی لشکر میں افراتفری پھیل گئی، یوں وہ مسلمانوں کا حملہ روکنے میں ناکام ہو گئے۔ وہ مسلسل پانی اور کیچڑ میں گرتے رہے اور مسلمانوں کی تلواریں انہیں ٹھکانے لگاتی رہیں۔ سوائے چند بکھر جانے اور بھاگ جانے والے رومیوں کے، باقی سارا لشکر تہو تیگ ہوا۔ فحل کا محاصرہ کرنے والی افواج کا کام ختم ہو چکا تھا، لہٰذا مسلمان اب اپنے منصوبے کے مطابق دیگر کئی بنیادی مہمات کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اب شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین کی مہم سونپی گئی۔ ادھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کی طرف روانہ ہو گئے۔
وہ ابھی ماجر روم کے قریب ہی پہنچے تھے کہ اچانک انتہائی خونریز جنگ چھڑ گئی اور سارا میدان لاشوں سے بھر گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے نہایت اہم جنگی اصول اور مسلسل پیش قدمی کا طریقہ کار اپنایا۔ وہ یوں کہ جب مسلمانوں کا مقدمہ الجیش رومیوں کے مقدمہ الجیش سے ٹکرایا تو رومی کمانڈر توازرا فوراً حرکت میں آ گیا۔ وہ دمشق والی جانب سے چکر کاٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مسلمانوں نے جلد ہی صورتحال کا ادراک کر لیا اور دشمن کے ارادوں کو فوراً بھانپ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے توزرہ کا مقابلہ کرنے اور اس پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے فوری طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں ایک لشکر روانہ کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہی محاذ پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے رومیوں کو پھنسائے رکھا۔ مسلمانوں کو توزرہ کی اس پیش قدمی کا علم ہوا تو یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہی دستوں کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ دونوں لشکروں کا زبردست مقابلہ ہوا۔ جنگ نے زور بھی نہ پکڑا تھا کہ عقب سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے زوردار حملہ کر دیا اور توزرہ کا تقریباً سارا لشکر تہو تیگ ہو گیا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکروں کے ہمراہ حمص سے پلٹ آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اردن اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ شرحبیل اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش قدمی کرتے ہوئے بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ اہل بیسان نے باہر نکل کر مقابلہ کیا۔ بہت خونریز جنگ ہوئی۔ پھر اہل دمشق کی طرح انہوں نے بھی مصالحت کر لی۔ مسلمانوں نے ان سے جزیہ جبکہ ان کی زمینوں پر خراج مقرر کر دیا۔ ادھر ابو اور سلمی نے اہل تبریہ سے مصالحت کر لی اور ان پر جزیہ اور خراج لاگو کر دیا۔ ناظرین، بیسان اور تبریہ کی فتح کے بعد پھر 15 ہجری میں ہوا مارکہ حمص۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکست خوردہ رومیوں کا تعاقب جاری رکھا تاکہ وہ سب حمص میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ آ ملے۔ بڑا سخت محاصرہ ہوا۔ شدید سردی کا موسم تھا۔ حمص والوں نے سوچا کہ مسلمان سردی کی شدت برداشت نہیں کر سکیں گے اور خود بخود واپس چلے جائیں گے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عظیم صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ بعض رومی بے صبر ہو کر بھاگ گئے۔ انہوں نے موزے پہنے ہوئے تھے، اس کے باوجود سردی کی شدت سے ان کے پاؤں بیکار ہو گئے، جبکہ دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین صرف سادہ جوتے پہنے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی مہربانی سے سردی سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ محاصرہ مسلسل جاری رہا حتیٰ کہ سردیوں کا موسم ختم ہو گیا۔ رومیوں کے ایک آدمی نے مسلمانوں سے مصالحت کرنے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، کیا ہم ایسی حالت میں مصالحت کر لیں کہ ہمارا بادشاہ قیصر روم ہمارے درمیان موجود ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک دفعہ بلند آواز سے تکبیر کہی تو پورا شہر لرز گیا اور شہر کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ پھر دوسری تکبیر کہی تو کچھ گھر بھی منہدم ہو گئے۔ اہل حمص اپنے قائدین کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ تم مسلمانوں سے مصالحت کیوں نہیں کر لیتے؟ لہٰذا انہوں نے اہل دمشق کی طرح مسلمانوں سے آدھا شہر خراج اور جزیہ ادا کرنے کی شرائط پر صلح کر لی، یعنی آدھا شہر مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا، فقیر اور مالدار کے حساب سے ہر فرد پر جزیہ عائد ہوگا اور زمینوں پر خراج لاگو ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت کا خمس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مدینہ ارسال فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص میں ایک عظیم الشان لشکر جرار ٹھہرایا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کو لشکر کی کمان سونپ دی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیغام ارسال کیا کہ ہرکل نے دریائے فرات کا پانی روک لیا ہے، کبھی وہ کھل کر سامنے آتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ شہر ہی میں رکے رہو اور میرے آئندہ حکم کا انتظار کرو۔
اور دوستوں پھر مارکہ حمز کے بعد 15 ہجری میں ہی مارکہ کنسرین پیش آیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنسرین روانہ فرمایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو اہل کنسرین اور عرب عیسائی مقابلے کے لیے سامنے آ گئے۔ بڑی خون ریز جنگ ہوئی اور دشمن بڑی تعداد میں مارا گیا۔ روم سے تعلق رکھنے والے رومیوں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاک و خون میں ملا دیا۔ ان کا امیر میناس بھی مارا گیا۔ بدوی لوگوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ جنگ ہماری مرضی کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا عذر قبول فرمایا اور ان سے کوئی تعرض نہ کیا۔ انہوں نے رومیوں کا تعاقب کیا، رومی قلعہ بند ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشہور زمانہ مقولہ ارشاد فرمایا، اے رومیوں، اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہاں پہنچنے کے راستے بھی مہیا فرما دے گا، یا پھر اللہ تمہیں بادلوں سے ہماری طرف اتار دے گا۔ محاصرہ بدستور جاری رہا حتیٰ کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مارکے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا علم ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نازل فرمائے، وہ مجھ سے زیادہ مردم شناس تھے۔ اللہ کی قسم، میں نے کسی تہمت یا شک کی بنا پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہیں کیا۔ میں تو صرف اس بات سے ڈرا کہ مبادہ لوگ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھروسہ کرنے لگے۔ ناظرین، کنسرین کے بعد کساریہ کا مارکہ بھی 15 ہجری میں پیش آیا۔ اسی سال 15 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کساریہ کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا اور لکھا، اے معاویہ، تم کیساریہ کی طرف پیش قدمی کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اسی سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں، اسی پر ہمارا اعتماد ہے، وہی ہمارا کارساز ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز اور مددگار ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیساریہ کی طرف پیش قدمی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اہل کیساریہ نے متعدد حملے کیے، آخری دفعہ گلزان کا رن پڑا، خون ریز جنگ ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جم کر حملے کیے، دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے، انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 80,000 رومی مارے گئے، شکست خوردہ بھگوڑے رومیوں کا تعاقب کیا گیا، 20,000 بھگوڑے ہلاک ہوئے، اسی طرح 1,00,000 رومی تہو طیغ ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت کا خمس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ ارسال فرما دیا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن الشجاع کہتے ہیں کہ مجاہدین اسلام مسلسل حملے کرتے رہے اور شامی علاقے یکے بعد دیگرے فتح ہوتے رہے۔ رومی اس قدر شکست کھا چکے تھے کہ ان میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی سکت ہی باقی نہ رہی، اس لیے شامی علاقے بیروت، سیدا، نابلس، لد، حلب اور انطاکیہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوتے گئے۔ کیساریہ ملک شام کا آخری شہر تھا جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن الشجاع کی تحقیق کے مطابق کیساریہ کی فتح قدس کی فتح کے بعد ہوئی۔ تو آئیے اب ہم قدس کی فتح کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، جو 16 ہجری میں ہوئی۔ رومیوں کی طرف سے فلسطین کا جو حاکم مقرر کیا جاتا تھا وہ ارطبون کہلاتا تھا۔ وہ عظیم روحانی قائد اور یونانی شہنشاہیت کا عظیم ستون سمجھا جاتا تھا۔ ارطبون رومیوں کے انتہائی سمجھدار، معاملہ فہم اور کامیاب چال چلنے والے فرد کو کہا جاتا تھا۔ اس نے اپنے دفاع کے لیے ایک لشکر جرار رملہ میں اور دوسرا ایلیا، جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس میں تعینات کر رکھا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفصل حالات لکھ بھیجے اور ان سے فلسطین کی مہم کے بارے میں حکم اور ہدایات طلب کی۔ اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشہور زمانہ قول ارشاد فرمایا، ہم نے رومی ارطبون کے مقابلے میں عربی ارطبون مقرر کر دیا ہے، اب دیکھو فتح کس کا مقدر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ دونوں ہی قائد اپنی اپنی قوم میں انتہائی ذہین اور معاملہ فہم افراد سمجھے جاتے ہیں۔ 15 ہجری میں پیش آنے والا دوسرا مارکہ اجنادین فلسطین کی طرف پیش قدمی کا سبب بن گیا۔ اجنادین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا، وہاں رومیوں کے لشکر کو شکست فاش ہوئی۔ در حقیقت مارکہ قدس مارکہ اجنادین سے پہلے شروع ہو چکا تھا،
अर्तबून ने अपना लश्कर ईलिया और रमला के दरमियानी इलाके में फैला दिया। तकरीबन 18 मील के इलाके तक रूमियों ही के लश्कर नजर आते थे। इसकी वजह यह थी कि अर्तबून अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से बड़ा चौकन्ना था। वो चाहता था कि उन दोनों शहरों पर किसी किस्म के हमले का कोई इम्कान बाकी न रहे, क्योंकि ये दोनों फ़लस्तीन के अहम शहर थे। रमला उसका सदर मकाम था, जबकि बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन के शहरों में से बड़ा शहर था। इलिया का हाकिम अर्तबून वही शख्स था जो अजनादीन में अपने शिकस्त खुर्दा भगौड़े सिपाहियों के साथ इलिया में पनाह लिए हुए था और उसके लश्कर रमला में पड़ाव डाले पड़े थे। यहाँ उन चंद इक़दामात का जिक्र किया जाता है जिन्हें बरसरकार लाकर मुसलमान आगे बढ़े और कुदस को फतह करने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का प्रोग्राम ये था कि जब तक अजनादीन में रूमी अफवाज को मुकम्मल शिकस्त नहीं हो जाती, उस वक्त तक उन्हें फ़लस्तीन में अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुकाबला करने से बाज रखा जाए, ताकि मुसलमान अजनादीन से फारिग होने के बाद यकसुई से कुदस और दीगर शामी इलाकों की फतूहात मुकम्मल कर सकें। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो अपनी अफवाज के साथ कैसारिया रवाना हो जाएं और रूमियों को जंग में फंसाए रखें। दूसरी तरफ अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ठीक इसी तरह का प्रोग्राम बनाया जैसा प्रोग्राम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनाया था। उन्होंने अलकमा बिन हकीम फ़रासी और मसरूक बिन बिलाल अकी को एक लश्कर के साथ इलिया की तरफ भेजा और ताकीद की कि वहाँ रूमी सिपाह को जंग में उलझाए रखो। उन्हें प्रोग्राम के मुताबिक उन्हें अपनी तरफ ही लगाए रखा। फिर हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू अयूब मालकी को एक फ़ौरी दस्ता देकर उसी गरज से रमला रवाना कर दिया। फिर जैसे ही अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मज़ीद कुमक पहुँची तो उन्होंने फ़ौरन एक दस्ता मोहम्मद बिन अमर की क़यादत में इलिया के महाज यानी फ़लस्तीन के महाज पर और दूसरा दस्ता अमारा बिन अमर बिन उमैया अज़्ज़मरी की ज़ेर क़यादत रमला रवाना कर दिया, जबकि वो खुद अर्तबून के साथ एक फ़ैसला कुन मुकाबले के लिए अजनादीन ही में मुक़ीम रहे। इसी दौरान में फ़लस्तीन का हिफाजती दस्ता मुसलमानों को शहर पनाह से दूर रखने की कोशिश में मसरूफ़ रहा। कुदस के इर्द गिर्द लड़ाई की आग फैल गई थी, जबकि रूमी एक सख्त जंग के लिए अजनादीन पर भरपूर तवज्जो दे रहे थे। अल्लामा तिबरी फरमाते हैं, मुसलमान और रूमियों के माबैन अजनादीन में यरमूक जैसा बड़ा खूनरेज़ मार्का हुआ। जाबजा मकतूलीन के ढेर लग गए। मुसलमान हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में इलिया के गिर्द घेरा डाल चुके थे। घेरा इंतहाई सख्त था, लेकिन शहर का दिफा भी बहुत मजबूत था। रूमी अर्तबून ने अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे हमबल्ला हो, तुम्हें अपनी कौम में वही मकाम हासिल है जो मुझे अपनी कौम में हासिल है। अल्लाह की कसम, अजनादीन के बाद अब तुम फ़लस्तीन का कोई हिस्सा फ़तह नहीं कर सकते। तुम्हें कुदस पर हमले की बजाय वापस चले जाना चाहिए, वरना तुम भी दीगर हमला आवरों की तरह शिकस्त का सामना करोगे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस ख़त के जवाब में लिखा कि इंशाअल्लाह मैं ही इन शहरों को फ़तह करूँगा। उन्होंने जवाबी ख़त एलजी के हवाले किया और कहा कि अपने अर्तबून से इस ख़त का जवाब भी लाना। जब रूमी अर्तबून ने अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़त पढ़ा तो वो बेसाख्ता हंस पड़ा और कहने लगा, कुदस को तो वही शख्स फ़तह करेगा जिसका नाम उम्र होगा। एलची ने जो कुछ अर्तबून से सुना आकर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुना दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि अर्तबून का मतलब ये है कि खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही ये शहर फ़तह करेंगे। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्तबून की ये गुफ्तगू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिख भेजी। उन्होंने ये वजाहत की कि अर्तबून के मुताबिक ये शहर सिर्फ़ आप ही फ़तह कर सकते हैं। उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा और मज़ीद कुमक भी तलब की और अर्ज़ किया कि मैंने इंतहाई सख्त और नहायत खौफनाक जंगें लड़ी हैं और बहुत से शहर आपके आगे ढेर कर दिए हैं। अब आप अपनी राय कायम फरमाइए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन मशवरा दिया, फिर एक फ़ौरी दस्ता लेकर शाम पहुँच गए। आपने मदीना में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना नायब मुकर्रर किया और जाबिया में पड़ाव डाला। अहले इलिया वहाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुँचे और जिज़िया अदा करने की शर्त पर सुलह कर ली। इस तरह शहर कुद्स फ़तह हो गया। तो नाज़रीन कराम, ये थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फ़लस्तीन की फ़तह। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।